الحمد لحضرة الجلالة والنعت على خاتم الرسالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله ما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الحل والحرام، ورب المشعر الحرام، ورب البيت الحرام، ورب الركن والمقام، أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. میری انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام و تکریم علماء کرام اور طلباء عظام، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور سننے والی ماؤں بہنوں، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ جو ہم کرتوت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جو کماتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارے دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں. اور بیہقی کی روایت ہے، سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ اسی طرح لگتا ہے جس طرح لوہے کو جب پانی لگتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، تو اس زنگ کو اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، ایک تو کثرت سے موت کو یاد کرو، اور نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرو. کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. یہ جو قرآن کریم ہے، یہ علوم کا منبع ہے، سرچشمہ ہے. حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے خطبات میں لکھا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، علوی ہو، سفلی ہو، ارضی ہو، سماوی ہو، نوری، ناری، خاکی ہو، جتنی بھی اشیاء ہیں، سب کا تعلق اللہ کے ظاہر سے ہے. صرف ایک چیز ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے باطن سے ہے، اور وہ ہے اللہ کا کلام. جب ہم یہ کلام پڑھتے ہیں تو وہ چیز جو اللہ کے باطن سے نکلی ہے وہ ہمارے باطن میں جاتی ہے. تو اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کے باطن سے ہمارا ربط ہو تو اس کے لیے صرف اور صرف کلام اللہ ہے. جب تصوف پر بات ہوتی ہے، منصب رسالت پر بات ہوتی ہے، تو ایک آیت کریمہ آپ سنتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ آیت، اس کے اندر 4 مناصب کا تذکرہ ہے، اور عجیب بات، یہ 4 مناصب قرآن نے 4 جگہ دہرائے. 4 آیات ہیں جن کے اندر ان 4 مناصب کا تذکرہ کیا. پہلا اور تیسرا بالکل بداہتاً ظاہر ہے، اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے. لیکن جو دوسرا ہے وہ یزکیہم، اس کا بھی منبع اور سرچشمہ اللہ کا کلام ہے. فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تزکیہ نفس، صدور، اس کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی قرآن دور کرتا ہے. حکمت کی باری آئی تو پھر قرآن نے اعلان کیا، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت بھی ہے،
یہ جو ہے شفا بھی ہے، اور قرآن کریم یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کے بڑے بڑے 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 جو بڑے بڑے حق ہیں ان کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ توجہ، یہ جو اللہ کا کلام ہے، سب سے پہلا اس کا حق ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ پہلا اس کا حق ہے جس پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ ایمان لائیں، چنانچہ وہ ایمان لائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور صحابہ بھی ایمان لائے۔ تو ہم سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہم کلام اللہ پر ایمان لائیں، کلام اللہ کو مانیں۔ یہ پہلا قرآن کریم کا حق ہے۔ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے اقرار باللسان اور دوسرا وتصدیق بالقلب۔ اس اعتبار سے ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں۔ توجہ، ایمان لانے کے بعد قرآن کریم کا دوسرا حق جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ خود باری تعالیٰ نے حکم دیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ تلاوت کیجئے اپنے رب کی کتاب کی۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اور فرمایا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، قرآن کریم کی یہ تلاوت ایسے ہی کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، مخارج کا، صفات کا خیال کرتے ہوئے، ترتیل کے ساتھ، تدویر کے ساتھ، حذر کے ساتھ، اس کے قواعد کا خیال کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھیں، اور ایسے پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ کتنے حق ہو گئے؟ 2۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم پر ایمان لائیں۔ نمبر 2، پھر قرآن کریم کی تلاوت کریں، الفاظ کی تلاوت۔ نمبر 3، قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ جس پر ایمان لائے ہو اور جس کی تلاوت کرتے ہو، اب اس کو سمجھو، تدبر، تفکر۔ افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ تفقہ، تدبر، تفکر، یہ جو تم جس پر ایمان لائے ہو اور جس کی تلاوت کرتے ہو، اب اس کو سمجھو، یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تم سے کیا مطالبات کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سمجھو۔ یہ تیسرا قرآن کریم کا حق ہے۔ کتنے حق ہو گئے؟ 3 حق ہو گئے۔ سب سے پہلا حق قرآن پر ایمان لاؤ۔ نمبر 2، اور جس پر ایمان لائے ہو اب اس کی تلاوت کرو۔ جس پر ایمان لائے، جس کی تلاوت کرتے ہو، اب اس کو سمجھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ نمبر 4، قرآن کا چوتھا حق کیا ہے؟ ایمان بھی لے آئے، تلاوت بھی کرتے ہو، سمجھ بھی لیا۔ اب فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ تم نے ایمان بھی تم لے آئے، تلاوت بھی کرتے ہو اور سمجھ بھی لیا، اب عمل کی ضرورت ہے۔ صرف ایمان کافی نہیں، ایمان کے بعد تلاوت بھی کافی نہیں اور سمجھنا بھی کافی نہیں۔ ایمان بھی لے آئے، تلاوت بھی کرتے ہو، سمجھتے بھی ہو، اب اس پر عمل کرو۔ اگر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرو گے، بالکل انکار کر دو گے، تو پھر کافر ہو جاؤ گے، یا ظالم ہو جاؤ گے، یا فاسق ہو جاؤ گے۔
اگر مان کر پھر عمل نہیں کرتے تو ظالم ہو، فاسق ہو، اختلاف ہو جائے تو حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، جس پر ایمان لائے، جس کی تلاوت کرتے ہو اور جس کو سمجھے ہو، عمل بھی اسی پر کرنا ہے۔ کتنے حق ہو گئے؟ 4 حق ہو گئے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 تدبر تفکر، نمبر 4 عمل، نمبر 5 توجہ۔ 5واں حق قرآن کریم کا وہ کیا ہے؟ جب آپ ایمان بھی لے آئے، تلاوت بھی کرتے ہیں، سمجھ بھی گئے، عمل بھی کرتے ہیں، اب اس کا 5واں حق یہ ہے، اب اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، ابلاغ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الا البلاغ ھذا بیان للناس۔ اب تم نے اس کو بیان کرنا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے، جس پر ایمان لائے اور جس کی تلاوت کرتے رہے اور جس کو سمجھے، جس پر عمل کیا، اب اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ قرآن کریم کا 5واں حق ہے۔ کتنے حق ہو گئے؟ 5 حق ہو گئے قرآن کریم کے۔ اور آسان الفاظ میں قرآن کریم کے 5 حق کیا ہیں؟ توجہ، ایمان، مانے، تلاوت، پڑھے، تدبر تفکر، سمجھے، حکم، عمل کرے، اور نمبر 5 تبلیغ، مانے، سمجھے، پڑھے، عمل کرے اور تبلیغ کرے، مانے، پڑھے، سمجھے، عمل کرے اور تبلیغ کرے۔ یہ قرآن کریم کے بڑے بڑے 5 حق ہیں۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکے، آیا قرآن کریم کے یہ حقوق ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کل اللہ کا کلام ہو اور ہمارا گریبان ہو۔ فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل قرآن کریم ہمارے خلاف حجت بن جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اس پر جس پر ہم ایمان لائے ہیں اس کی ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں یا نہیں، پھر اس کو ہم سمجھے بھی ہیں یا نہیں، پھر اس پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد 5واں حق ہم اس کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی جو بڑے بڑے 5 حقوق ہیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔